بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کر لی تھی کہ جو یہ ثلاثی مینس 3 مجرد مینس کہ جن کے اندر کوئی ایکسٹرا لیٹرز نہیں ہیں، ان کے بیسک جو ماضی والا فعل ہے 3 لیٹرز ہیں، تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. تو ایکسرسائز بھی تھوڑی سی کر لی تھی، پریکٹس بھی کی تھی کس طرح سے اس کو دیکھ کے پہچاننا کس طرح ہے. اور اس میں جو ایزی چیز ایک یہ ہے جو ثلاثی مجرد والی فیملیز ہے کہ آپ دیکھو گے کہ سب کا پیٹرن ایک ہی ہے بیسیکلی، کہ جو ان کا اسم فاعل اور اسم مفعول ہے وہ آپ کو ایک ہی طرح کے ملیں گے. جیسے یہاں پر اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جی شروع ہونے والا ڈفرینٹ ہے، جیسے نصرہ تھا، یہاں پر آپ لے لو کوئی دوسرا جیسے سمعہ، تو سمعہ ہے یا نصرہ ہے، مگر جو ان کا اسم فاعل ہے سامعون ناصرون وہ ایک ہی پیٹرن پہ ہیں. اسی طرح مسموعن منصورن ایک ہی پیٹرن پہ، آلدو اسٹارٹنگ فعل جو تھا ماضی وہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا یاد کرنا ایزی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو کافی حد تک یاد کرنا اس کو جو ایزی ہے. ہاں بگننگ واز ڈفرینٹ، مضارع بھی ڈفرینٹ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل دربا ہے، دربا ید ریبو، یہاں ہے نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اچھا ایک چیز اور کہ انہوں نے اس کو بعض دفعہ جب آپ اس کا ذکر دیکھو گے جو گرامر کی بکس میں اور اس میں، تو انہوں نے ان باب کو نام اس طرح سے دیا ہوا ہے. یہ جو فیملیز ہیں نا انہی کے فرسٹ لیٹر. سو نصرہ والا جو ہے وہ نون کہلائے گا، باب نون، باب داد، باب فا، باب کاف، باب ہا، اور یہ باب سین. ٹھیک ہے نا، یہ جسٹ ریمبر، یو ڈونٹ ہیو ٹو میمورائز دیٹ. میں جس سے بتا رہی ہوں کہ کہیں لکھا ہوا اب دیکھو تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک، اچھا یہ تو ہم نے کر لیا تھا جو ثلاثی مجرد اور مزید فی فیملیز جتنی بھی تھی. مزید فی فیملیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس کا ہوا ورژن ہے ماضی کا، اس میں 3 لیٹرز تو روٹ کے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی لیٹرز تھے which were part of the family. مطلب ان کو آپ ریموو نہیں کر سکتے، انہی کے اندر آپ نے ڈفرینٹ روٹ لیٹرز آپ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم بناتے جائیں گے. یہ سارے ہم نے جیسے علامہ فیملی، اسلمہ فیملی، جاہدہ فیملی، اقتربہ فیملی، سو یہ تمام فیملیز میں آپ روٹ لیٹرز ایڈ کریں. اور یہ تو نارملی دیٹس دا کیس، ثلاثی مجرد میں بھی اور مزید فی میں بھی نارملی یہی رولز ہیں جو ہم نے پڑھے. کبھی کبھی اب یہ ہوتا ہے، آف کورس اٹس ناٹ 100%، کبھی کبھی کوئی چیز ہٹ کے بھی آ جاتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کہتے ہو کہ جی میجورٹی اس طرح ہے مگر پھر دین سم مائنورٹیز آر دیئر ٹو. تو اسی طرح گرامر میں بھی یہی ہے کہ کچھ irregularities بھی ہوتی ہیں. ایسے کچھ سچویشنز آتی ہیں جس میں یہ رول فالو نہیں ہوتا جو ہم نے پڑھا ہے. اچھا صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف بیسیکلی ڈفرینٹ شیپ آف دا روٹ لیٹرز صرف کہلاتا ہے. کہ 3 لیٹرز ہم نے لیٹ سے لے لیے عین لام میم، اب وہ کس فیملی میں کیا لگتا ہے، کس صیغے میں کیا لگتا ہے، یہ تمام چیزیں صرف کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر میں ریویو صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا دماغ میں ہو کہ صرف ہوتا کیا ہے. نحو ہم نے جو پڑھا تھا، نحو از بیسیکلی ڈفرینٹ ورڈز ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، وہ نحو کہلاتا ہے. صرف کیا ہے کہ وہ ایک ورڈ جو ہے اس کی کتنی فارمز ہو سکتی ہیں، دیٹس صرف. اچھا اس میں جو کچھ ریگولیرٹیز ہیں اس وقت آپ کو پڑھ کے شاید، اور پہلی دفعہ تو خیر سب پڑھ کے زیادہ ہی ایک ٹینشن لگتی ہے اور لگتا ہے کہ کس طرح یاد ہوگا. اٹ از ویری سمپل، اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. صرف جو آپ دیکھ رہے ہو انہوں نے اس کو ڈیفینیشن اور ورڈز میں کر دیا ہے، یہ آلریڈی مطلب آپ کو مطلب سمجھ آنا از ناٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک، تو کچھ irregularities جو ہیں وہ 3 طرح کی جو ہے، اسی میں پھر آگے جو نمبر 3 ہے نا اس کی آگے بھی ڈویژن ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. 3 مین جو irregularities ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی ہے محموز، اور بڑا ایزی ورڈ ہے حمزہ، حمزہ سے محموز نکلا ہے. بیسیکلی irregularity کب آتی ہے؟ کہ جب ایک روٹ لیٹر حمزہ آ جائے. آؤٹ آف دا 3 روٹ لیٹرز ایک کوئی لیٹر اگر حمزہ آ گیا تو اس والی irregularity کو محموز کہتے ہیں.
وہ ریگولرٹی ہم دیکھ لیں گے irregularity کی کیا ہے, لیکن ابھی میں صرف نام آپ کو یاد کرانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. اگر روٹ لیٹرز میں سے ایک روٹ لیٹر حمزہ ہے تو یہ والی irregularity آئے گی. نیکسٹ ہے مضاعف. مضاعف کا بیسک میننگ ہے ریپیٹ ہونا, ملٹیپلائی ہونا. سو یہ والی irregularity کب آتی ہے کہ جب دو روٹ لیٹرز ایک جیسے آ گئے. اینڈ اٹ از یوزلی, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سیکنڈ اور تھرڈ والا یوزلی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. سچویشن کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن دو لیٹرز ایک جیسے. فار ایگزامپل آگے خیر ہم دیکھیں گے بھی, جیسے ایک روٹ لیٹر ہے ہا جیم جیم, ایک روٹ لیٹر ہے قاف صاد صاد. تو جب دو ایک جیسے روٹ لیٹرز آ جائیں, کچھ جگہوں پہ irregularity آتی ہے, وہ ہم دیکھیں گے, اس کو کہتے ہیں مضاعف. اس کو اگر ویسے بھی میننگ یاد کر لیں, مضاعف اردو میں ہم کہتے ہیں نا اضافہ ہو گیا, تو یہ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ. مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی کرنا, تو ایک جیسے لیٹر, دو آگے ایک جیسے لیٹرز. تیسری جو irregularity ہے معطل. معطل جو ہے یہ irregularity پیدا ہوتی ہے جب روٹ لیٹر جو آپ کے پاس یعنی ایک یا دو روٹ لیٹرز یا واو آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف واو آیا ہوا ہے آؤٹ آف دا 3 روٹ لیٹرز. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب ان 3 روٹ لیٹرز میں سے ایک یا ہے اور ایک واو ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو معطل کا مطلب کیا ہے کہ جب روٹ لیٹرز یا واو آ جائیں, ایک یا دو, ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ان کو ہمیں irregularities کو جاننا کیوں ضروری ہے, تاکہ کبھی ہم دیکھیں ہم کہیں کہ مطلب اب یہ ورڈ اس طرح کا لگ رہا ہے مگر یہ اس کو بھی بلانگ نہیں کرتا, اس کو بھی نہیں کرتا تھا, ہاؤ کم, یہ تو ہم نے پڑھا نہیں کیا. تو اس وقت پھر یہ آپ کی تھوڑی سی جو نالج ہوگی irregularity کے, بیکاز یو نو دا روٹ لیٹرز, ناؤ یو نو کہ یہ اس طرح, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی کہا ہے نا, کسی نے ابھی پچھلی کلاس میں یا اس سے پچھلی میں بات ہوئی تھی کہ جو حروف علت ہیں, حروف علت مینس ویک لیٹرز, وہ کون سے ہیں, الف واو یا. یہ انٹرچینج ہو کے آتے ہیں. کبھی آپ دیکھو گے کہ ورڈ کے اندر واو ہے ہی نہیں, لیکن روٹ لیٹر جب ہم لکھیں گے تو واو ہے اس کے اندر, بیکاز دے سوئچ. اور اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ irregularities آ گئی. اور irregularities یہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی جو انہوں نے زیادہ تر کی ہوئی ہیں, it is just based on sound. جو ساؤنڈ ان کو عربوں کو اچھی نہیں لگی, انہوں نے وہاں پر چینج کر دیا. فلو نہیں آ رہا, چینج کر دیا. صرف یہ ریزن ہے, میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اس کی اور کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اٹ ساؤنڈز بیٹر ٹو دیم, اس لیے انہوں نے یہ irregularity کریٹ کر دی ہے. پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے کہ EU کر کے اگر کوئی ساؤنڈ آ رہی ہوگی, دے ول چینج اٹ. اس کے بعد جھٹکا آ رہا ہوگا, دے ول چینج اٹ. فلو آنا چاہیے. تو ابھی ہم جب آگے دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ irregularity کیوں ہے, بیکاز they just wanted the word to flow smoothly. اس میں وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی جو مطلب کہیں کوئی جھٹکا آ جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے. that was the main reason. تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں محموز. جیسے میں نے کہا کہ it is possible for the, اچھا اب محموز کا مطلب ہے روٹ لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر حمزہ ہے. اب وہ پہلا لیٹر بھی حمزہ ہو سکتا ہے, سیکنڈ لیٹر بھی حمزہ ہو سکتا ہے, تھرڈ بھی ہو سکتا ہے, دونوں مطلب کہیں پر بھی آ سکتا ہے حمزہ. It doesn't have to be the first letter یا سیکنڈ یا تھرڈ, بس ایک حمزہ ہوگا تو ہم کہیں گے جی محموز ہے. اب اس میں کہیں نہ کہیں کچھ فیملیز میں ہمیں irregularity نظر آئے گی. انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہیں, اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی, اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا, اس کو میں پڑھ دیتی ہوں. یہ نام اگر آپ کو لگتا ہے جی مشکل ہے کیا, حالانکہ مطلب اٹس آل لینگویج, ادروائز اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. when the first root letter is حمزہ, the word is termed محموز الفا. کیوں محموز الفا ہے؟ کیونکہ پہلا روٹ لیٹر فا لیٹر کہلاتا ہے, سیکنڈ روٹ لیٹر عین لیٹر کہلاتا ہے, تھرڈ روٹ لیٹر از لام کلمہ. سو محموز الفا, محموز العین, محموز اللام. لیکن اگر آپ کو نہیں بھی یاد ہوتا, doesn't matter. اب انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی کہ اگر پہلا لیٹر حمزہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اکلا, اکلا میں یہ پہلا لیٹر حمزہ ہے. ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حمزہ بیسیکلی اس الف کو کہتے ہیں جس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے. جس الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے وہ الف کہلاتا ہے. حمزہ is any alif which has a حرکہ on it. So یہ والا اکلا, اعلی,
third root letter حمزہ ہو درا, بیسیکلی دس از واٹ اٹ مینس. اب یہ ہم بولیں گے جی یہ محموز ہے, محموز ہے. اب وہ ہم آگے چارٹ دیکھیں گے پورا تو آپ کو ریگولرٹی نظر آئے گی. ابھی صرف اور صرف میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ واٹ اٹ مینس, کہ جی محموز ہے کیا مطلب ہے, حمزہ ہے تو کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اکلا پہلے کی ایگزامپل, سالا سیکنڈ کی ایگزامپل, اینڈ تھرڈ کی ایگزامپل درا, یہ تمام محموز ہیں. کیوں محموز ہے؟ کیونکہ ایک روٹ لیٹر ہم ہے. اینی کنفیوژن, کوئی پرابلم اس میں مجھے بتائیے. نہیں. الحمدللہ. اور کسی کو نہیں. پرابلم کنفیوژن؟ اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سو محموز کا مطلب کیا کہ جب ون آف دا روٹ لیٹرز از ا حمزہ. اب مضاف ان کی ڈیٹیل بھی ہم آگے کرنے والے ہیں, لیکن ابھی صرف ڈیفینیشن پہ جا رہے ہیں. مضاف, مضاف literally means multiplied. میں پہلے بتا چکی letters are the same. An example of this. اچھا میری آواز بیچ میں اگر غائب ہو جائے یا نہ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا, بیکاز ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن آج کل بہت تنگ کر رہا ہے. سو اف یو کینٹ ہیئر می یا کوئی اسی وقت بول دیں انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو. اچھا سو جیسے میں نے کہا کہ it is 90% it is the last two letters of the root. دو جیسے آ گیا, جیسے فار ایگزامپل قاف صاد صاد, قصصا, جس طرح قصصا ہے لیکن کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا کس طرح نظر آئے گا قصہ. اس کا مطلب کیا ہو گیا, قاف صاد صاد یا قصو. جیسے فار ایگزامپل جب ہم اس طرح کہہ لیں کہ دربا لے لیں, فار ایگزامپل دربا تو قصصا ہونا چاہیے تھا نا. تو اکثر وہ کیا کریں گے, انسٹیڈ آف سیئنگ اٹ دربا کی طرح قصصا, دے ول ڈو قصہ. یا نصرا, قصصا کی جگہ نصرا کی جگہ قصہ کر دیں گے, بجائے اس کے کہ نصرا کریں, اس کو قصہ کر دیا. اسی طرح ینسرو ہے, ینسرو اس کو کیا کر دیں گے یقصو. دو دفعہ صاد بولنے کے بجائے وہ اس کو ایک شدہ لگا کے ایک ہی دفعہ بول دیں گے. یہ ایک ریگولیرٹی آ گئی کہ آپ کو اب یہ آپ دیکھ رہے ہو, آپ کو یہ تو دو روٹ لیٹرز ہیں, نہیں دیر 3 روٹ لیٹرز, اینڈ دی ریزن دے ہیو بین جوائن ٹوگیدر, یہ مضاف کیونکہ یہ ایک جیسے تھے دونوں. ٹھیک ہے, یہ اب ہم جب اس کے چارٹس دیکھیں گے نا, صرف کبیر صرف صغیر, تو آپ کو اس وقت زیادہ کلیئر سمجھ آئے گا یہ انشاءاللہ. سو یہ مضاف کی ایگزامپل ہے. ایک اور ایگزامپل ہے ہا جیم جیم, ہا جیم جیم, فریال آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. حجہ. آ رہی ہے آواز, آ رہی ہے میری؟ جی اب آئی. جی اب آئی ہے. اچھا آئی تھنک ڈیلے ہے. اوکے میں نا اپنا ذرا ٹرائی کرتی ہوں. آئی ول جسٹ میں آڈیو جو ہے نا اپنے فون سے کنیکٹ کرتی ہوں. جسٹ گیو می ا سیکنڈ. اس کو ذرا آڈیو کو کمپیوٹرز کی چھوڑ کے جائیں. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اوکے ٹھیک. اوکے سو اچھا, تو جس طرح وہ ہا جیم جیم حجہ ہو گیا, حجہ ہو گیا, ادھر قاف صاد صاد. تو بیسیکلی مضاف کا کیا مطلب ہے کہ دو روٹ لیٹرز ایک جیسے جب آ جائیں تو اس کو ہم مضاف کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے صرف میں irregularity آتی, میننگ کہ وہ نارمل پیٹرن کو فالو نہیں کرتا, ایک آدھ ورڈ بیچ میں سے. یہ نہیں مطلب کہ اب سارا کچھ وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ جو لیٹرز ہیں, کچھ جو ورڈز ہیں وہ ڈفرینٹ آتے ہیں. وہ ابھی ہم چارٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, معطل جو ہے, جو تھرڈ irregularity ہے, اس کو انہوں نے فردر ڈیوائڈ کر دیا ہے 3 میں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, صرف آپ کو بس معطل میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کوئی روٹ لیٹر واو یا آئے گا تو irregularity آ سکتی ہے. اب انہوں نے ڈفرنٹ نام کیا دے دیے ہیں کہ اگر پہلا روٹ لیٹر واو یا ہے اس کو مثال کہتے ہیں, دوسرا روٹ لیٹر واو یا ہے اس کو اجوف کہتے ہیں, اور تیسرا اگر یا واو ہے تو ناقص کہتے ہیں.
یہ نام اگر آپ یاد کر لو گے، اس میں میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ یاد کر لیجئے تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ گرامر کی بکس میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ورڈ، اور آپ کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ کون سی ریگولیرٹی ہے. میجر ارریگولیرٹی معطل کہلاتی ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا کہ اگر فرسٹ لیٹر میں وہ ارریگولیرٹی ہے وہ مثال ہے، سیکنڈ میں اجوف ہے، تھرڈ میں ناقص ہے. ارریگولیرٹی از دا سیم کہ یا واو ہوگا، مگر اگر پہلا روٹ لیٹر ہے تو اس کو ڈفرنٹ نام دے دیا، سیکنڈ کو ڈفرنٹ، تھرڈ کو ڈفرنٹ. ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے انہوں نے، ودعا، اب یہ مثال کہیں گے اس کو، وائی کیونکہ پہلا روٹ لیٹر واو آ گیا، یہ ریگولرٹی اب اس کی مثال واوی ہے، واو ہے اس کے اندر. اگر اسی کی طرح یا ہوتا تو مثال یائی کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ نام بیسیکلی اس کو یاد کر لیں، دس از ناٹ ڈیفیکلٹ. اجوف کیا ہے؟ جب سیکنڈ روٹ لیٹر از واؤل. اب یقولو when second root letter is a wow or ya, the word is classified ajwaf. Example hai yaqulu, wow, qaf, wow, lam. Wow is the second letter. The root letters are kaf, wow, lam. Notice that the middle root letter is a vowel. Middle ho gaya na. آپ یہ دیکھ رہے کہ root letters kaf, wow, lam ہے، مگر آپ یہاں ماضی میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہو قالا، کاف الف لام. Why? Because it didn't sound right. انہوں نے اس کی جگہ الف کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو جب پورا دیکھیں گے ڈیٹیل آ جائے گی. ابھی صرف آپ ایگزامپلس کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے. اوکے، سو تیسرا آ گیا ناقص. ناقص کیا ہے کہ جب when the third root letter is a wow or a ya, third root letter. اب یہاں آپ دیکھو کہ یہ دال عین الف آپ کو نظر آ رہا ہے ماضی میں، اوریجنل اس میں یہ واو تھا، لیکن it didn't sound right تو they changed it. So last letter is wow. یہ ناقص کہلاتا ہے. یدعو، دعا یدعو، دعا جو ہے it's instead of دعا it should have been آپ اگر let's say کہ دربا میں کرتے ہیں آپ دعوا، دعوا they didn't like it، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں کرنا. یا دعیوا، انہوں نے کہا یہ نہیں کرنا، تو that's why they changed it. ٹھیک ہے، کیا ہو گئے irregularities ہم نے کیا کیا دیکھی ہیں؟ پہلی ہو گئی محموز، جس میں any of the root letter is a حمزہ، تو کچھ irregularity آتی ہے. پھر آپ کا ہو گیا مضاعف، کہ جب دو روٹ لیٹرز ایک جیسے ہیں تو تھوڑی سی irregularity آئے گی، میننگ کہ وہ ریگولر پیٹرن نہیں فالو کریں گے. تھرڈ والی ہوگی معطل، جس کے اندر ایدر روٹ لیٹر یا تو واو ہے یا ہے، یہ دونوں بھی آ سکتے ہیں ایک ساتھ. اور اس کو انہوں نے فردر اس کی کلاسیفیکیشن تین طرح سے کر دی ہے کہ اگر فرسٹ روٹ لیٹر واو یا ہے اس کو مثال کہیں گے، سیکنڈ روٹ لیٹر واو یا ہے اس کو اجوف کہیں گے، تھرڈ روٹ لیٹر واو یا ہے تو اس کو ناقص کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کی جو irregularity آ گئی. ٹھیک ہے، اس میں آپ مجھے بتائیے اب ڈیفینیشن ہم نے کر لی، کیونکہ ہم اس کے بعد اب ڈیٹیل میں لگے محموز کو. تو آپ مجھے فریال سوری عالیہ، میں نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا، آپ انمیوٹ کر لیں. جی میں یہ پوچھی تھی، جیسے آپ کے اس والے میں دو واو اور یا دونوں بھی آ سکتے ہیں نا، تو جیسے اگر فرسٹ پہ واو یا آتا ہے تو دوسرا سیکنڈ یا تھرڈ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، تو نام ہم اس کو اسی طرح پہلے والے ہی سے یاد رکھیں گے یا یاد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ نام صرف ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. اگر آپ کو نام لینا ہی ہے تو آپ پہلے کا نام لے سکتے ہو، یا آپ تیسرے والے کا لے لو، دوسرے کا، ڈزنٹ میٹر. اور سیکنڈ جو واول ہے وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، واو اور یا دونوں، جیسے اگر کہیں ہیں کسی ورڈ میں روٹ لیٹر میں کہیں بھی آ سکتا ہے. یوزلی موسٹلی اٹ از فرسٹ اینڈ تھرڈ ہوتا ہے یوزلی، لیکن کہیں بھی آ سکتا ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کا. فریال یہ مطلب 3 ورڈز لیٹرز کے ہی رول ہے نا، یا یہ 4-5 لیٹرز کے بھی؟ روٹ لیٹر 3 جو روٹ لیٹر ہیں ان کا ہی رول ہے، لیکن اس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ بس ہاں اس کو سمجھ لیں، یہ تین جو ہم سلاتی کر رہے ہیں نا، تین والے ہی کر رہے ہیں. آگے تو کیونکہ روٹ لیٹر 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، مگر وہ بہت ان کامن ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل ہم نہیں کر رہے. اس میں ابھی ہم صرف اب 3 روٹ لیٹرز میں سے ہی یہ رول کو اپنائیں گے. اوکے، ایک میرا کوشچن ہے فریال، تو اس میں سے تو یا بھی آ رہا ہے اور واو بھی آ رہا ہے، جیسے یہ لاسٹ والا ہے
यदऊ, तो نہیں इसमें اوکے یدعو جو ہے اس میں جو یہ یا ہے یہ تو مضارع ہے اس لیے یا ہے یہ والا. روٹ لیٹر میں اچھا تو اچھا دال عین واو ہی ہے. اچھا اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تھینک ہاں یو جی جزاک. یہ no problem. اچھا جی اس کو یہ انہوں نے اس کو لفیف مل مقروق اور سارا کچھ کیا ہوا اس کو چھوڑ دیجئے. اس کو ہمیں بیسیکلی انہوں نے کہا کہ فرسٹ اور تھرڈ ہو تو کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیں. بس یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ یہ یاد کر لیجئے گا کہ وقع یقی یہ ہم جب آگے دیکھیں گے. ابھی باقی اس کو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پلیز مجھے میوٹ کر دیں، میرا یہ غائب ہو گیا، آ ہی نہیں رہا ہے میوٹ کا. اوکے اوکے میں کرتی ہوں. تو یا یہ دیکھیں اب آ گئے ہیں ساتھ ساتھ واو اور یا سیکنڈ اینڈ تھرڈ بن کے لوا یلوی. ٹھیک ہے. اور پہلا والا انہوں نے اگزامپل دیا وقع یقی یعنی واو پہلا تھا اور تھرڈ پھر یا آ گیا. اسی طرح ادھر سیکنڈ اور تھرڈ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اٹ کین بی اینی وے جو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا الگ سے نام یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم آگے اس کی اب ڈیٹیل میں محموز کی انہوں نے ڈیٹیل دی ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جسٹ فار یور ووکیبلری اپنی انکریز کرنے کے لیے آپ ان ورڈز کو اپنے دیکھ کے پھر ان کے پورے پورے چارٹس بنا سکتے ہیں. آگے انہوں نے ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں. محموز کو پہلے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. محموز کیا ہے کہ جیسے جب ون آف دا تھری روٹ لیٹرز از اے حمزہ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کے بعد مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بس حمزہ اگر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ریگولیرٹی آتی ہے. دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں when two hamzas come together, when a hamza and an alif come together. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ الف کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. حمزہ وہ ہے کہ جس پہ حرکت ہے. تو اسی لیے جب ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دو طرح سے یہ ریگولیرٹی ہو سکتی ہے کہ دو حمزہ آ گئے یا پھر ایک حمزہ اور ایک الف آ گیا. تو اس سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے ریگولیرٹی کی. یہاں اگزامپل خیر یہ میں نے سامنے ویسے ہی یہ لکھا حمزہ سے کیا مراد ہے اس کی یہی دس از واٹ اٹ از. لیکن آگے جب ہم چارٹ کریں گے نا تب آپ دیکھ لیجیے گا. تو پہلے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے مزید فی فیملی میں. وہ کہتے ہیں کہ اس رول سے جو فیملی پہ افیکٹ پڑتا ہے وہ تین فیملیز ہیں جاہدہ فیملی، اسلمہ فیملی اور اقتربہ فیملی. اور یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں وائی کیونکہ آپ دیکھو کہ ان میں جاہدہ میں الف ہے، اسلمہ اور اقتربہ میں حمزہ ہے. آلریڈی جس میں حمزہ موجود ہوگا یا الف میں موجود ہوگا اس میں پرابلم آئے گی. تو یہ تین فیملیز ہے ٹوٹل. تو اس لیے ہمیں وری نہیں کرنا کسی باقی فیملیز کو جو ہم نے 9 پڑھی ہوئی ہیں ان میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. صرف ان تین فیملیز میں جو ہے وہ irregularity آتی ہے. اور وہ بھی آپ دیکھو گے کہ ایک دو ورڈز میں آتی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جاہدہ فیملی لے لی، اس میں ہم نے یہ روٹ ڈالنے تھے حمزہ خا اینڈ زال. حمزہ خا اینڈ زال ڈالنے ہیں جاہدہ فیملی میں. اب جیم کی جگہ آ گیا حمزہ. اب سیکنڈ جو اس میں لیٹر ہوتا ہے الف آتا ہے وہ الف بھی ہم نے لکھ دیا. پھر آگے سے یہ خواہ ذات نارمل آ گیا جاہدہ کی طرف. تو یوزلی پھر جب اس کو اس طرح لکھنے کے بجائے وہ ایک مد لگا دیتے ہیں آخذہ. آخذہ بیسیکلی دیٹس دا اونلی irregularity. انہوں نے اس کو لکھنے میں کر دیا آخذہ جس طرح جاہدہ تھا آخذہ. پھر اس کا آپ دیکھو باقی کسی میں کوئی فرق نہیں آیا، سارے نارمل چل رہے ہیں. صرف پھر امر میں آ کے چینج آ گیا. اگین مد جو ہے امر میں آ گئی کیونکہ یہ آخذ ہونا تھا انہوں نے آ کو لمبا کر دیا بیکاز دیر آر ٹو آخذ. جس طرح رول ہے نا جب زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں. اس 2 حرکہ کو شو کرنے کے لیے مد لگا دیا یہاں پر. سو اٹس آخذ. آخذ یؤاخذ اخاذا ومؤاخذة فهو مؤاخذ. یہ پورا جاہدہ فیملی ہے. دیکھیں نا جاہدہ یجاہد جہادا ومجاہدة فهو مجاہد. جوہد یجاہد جہادا ومجاہدة فهو مجاہد. الامر من آخذ جو ہے جاہد جو ہے اس کی جگہ آخذ. لا تؤاخذ مؤاخذ. بیسیکلی یہ لکھا ہوا بھی انہوں نے. Notice that when the alif of the container and the hamza from the root letter meet, they create a mad. ٹھیک ہے. یہ مد جو ہے کیوں لگی ہے کیونکہ حمزہ اور الف مل گئے. The mad can be written in one of the two forms. یہ جو لکھا ہوا ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح مد لگا کے بھی لکھ سکتے ہیں.
Note that the only two forms affected are Madi and Amar. باقی کسی میں کوئی چینج نہیں آتا. irregularity صرف ماضی میں اور امر میں آ رہی ہے. irregularity کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جاہدہ اوریجنل فیملی میں کوئی مد نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ کو مد نظر آئے گی. تو جب مد کے ساتھ آپ کوئی ورڈ لکھا ہوا دیکھو تو کہیں کنفیوژن نہ ہو کہ یہ مد کہاں سے آ گئی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا مد آئی ہوئی ہوتی ہے، تو بیسیکلی ون آف دا ریزنز از دس، irregularity کی وجہ سے. کوئی کوشچن ہے؟ کوئی کنفیوژن یا کوشچن؟ نہیں ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، کیونکہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے یہ والا بیسیکلی. سیکنڈ میں ذرا پانی. اوکے آگے. اچھا یہ تو irregularity انہوں نے دکھائی حمزہ کی وجہ سے جاہدہ فیملی میں. اب اسلمہ فیملی میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سو ہمیں پتا ہے اسلمہ یسلم اسلامن ہے نا. سو اب ادھر بھی بن گیا ہم مد آمنا یؤمنو، آمنا یؤمنو، اور پھر اس کے مصدر میں بھی چینج ہے. مصدر میں آپ کے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پر اسلامن، یہاں پر کوئی یا نہیں ہے لیکن یہاں آپ کو یا نظر آ رہا ہے. ایمانن، ایمانن، کیونکہ ہونا کیا تھا کہ وہ جب حمزہ آتا تو جھٹکا آ جاتا، ایمانن ہو جاتا اگر ہم نہ چینج لاتے گئے. ایمانن تو انہوں نے کہا یہ ہچکیاں وچکیاں جو ان کو پسند نہیں ہیں، تو عربوں نے کہا کہ یہاں یا لگا دیا. اصل روٹ لیٹر میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور اس کی جگہ انہوں نے یہاں پر یا لگا دیا ایمانن، جسٹ فار دا فلو. سو آمن یؤمن ایمانن فہو مؤمن، اؤمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، اور پھر یہاں آمن لا تؤمن مؤمن. ٹھیک ہے، تو اس کے مصدر میں بھی چینج آیا ہے، ماضی میں بھی چینج آیا، اور اس کے امر میں بھی چینج آ گیا. امر اور ماضی کا تو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے والی جہادہ والے میں بھی کہ مد بن گیا. بس بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ از. مصدر میں چینج کیا آیا کہ حمزہ کی جگہ یا آ گیا. اور میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یا، واو اور حمزہ یہ انٹرچینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انٹرچینج ہو کے آ سکتے ہیں. تیسری جو انہوں نے فیملی کہی ہے جس کو محمود سے فرق پڑتا ہے وہ اقتربہ فیملی ہے. اقتربہ، اب انہوں نے وہی روٹ لیٹر حمزہ خاء زال ڈالے ہیں اقتربہ فیملی میں. اقتربہ میں اس کا الف اور اس کا تا، یہ آپ کا جو پارٹ آف دا فیملی ہے، یہ اقتربہ لکھا ہے نا میں نے، تو یہ الف، یہ حمزہ، سوری یہ حمزہ اور یہ تا از پارٹ آف دا فیملی. روٹ لیٹرز یہ قاف را با، تو اس کی جگہ کچھ بھی ڈالتے ہیں، تا بھی وہیں رہے گا، یہ بھی وہیں رہے گا حمزہ. اب جب یہ ڈالا اندر پہلا والا تو حمزہ وہیں کا وہیں ہے، وہ لکھ دیا انہوں نے یہ. دوسرے کا یہ جو حمزہ روٹ لیٹر کا تھا، جیسے کاف کی جگہ اب یہاں حمزہ آ گیا نا، انہوں نے اس کو لکھنے کا طریقہ کیا کیا کہ اس کو تا میں مرج کر کے تا کو شدہ دے دیا. اب کنفیوژن کیا ہو سکتی ہے کہ جی اقتربہ فیملی تو شدہ فیملی نہیں ہے، یہاں ہم شدہ دیکھ رہے ہیں تو پہچاننے میں کبھی ہو سکتی. تو اس لیے دیٹس وائی وی ول دین سی، پھر ہمیں ڈکشنری دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ یوز کیا ہوا اس کا، وہ ایک لمبا وہ ہے، لیکن بہرحال پہچاننے کے لیے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اتخذا جو ہے یہ بیکاز دیر واز اے حمزہ، اتا کو انہوں نے تشدید دے دی ہے. اتخذا بیکاز اگین وہی خزا ہونا، خزا کرنے کے بجائے انہوں نے اتخذا کر لیا. اتخذا جو ہونا تھا وہ جھٹکا جو ہچکی کا تھا، انہوں نے کہا نہیں کہ چاہیے ان کو، انہوں نے تا کو شدہ دے دیا. اور یہ تا شدہ پھر تھرو آؤٹ دا صرف ہے یہ اس پوری فیملی میں. اتخذ یتخذ اتخاذا فهو متخذ، اتخذ یتخذ اتخاذا فهو متخذ. الامر از اتخذ لا تتخذ، پھر متخذ. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک فیملی میں جو محمود جو حمزہ آنے کی وجہ سے کیا چینج آیا کہ تا کو انہوں نے شدہ دے دیا اور حمزہ کو انہوں نے ریموو، مطلب بیسیکلی حمزہ غائب ہو کے تا میں مرج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اقتربہ. تو یہ تین فیملیز ہیں جن کو حمزہ ایز اے روٹ لیٹر آنے سے افیکٹ ہوتا ہے. جاہدہ فیملی، اسلمہ فیملی، اقتربہ فیملی. جاہدہ اور اسلمہ میں صرف امر اور جاہدہ میں امر
اور ماضی میں فرق آیا تھا. اسلمہ میں ماضی مصدر اور امر میں فرق آیا تھا. اور یہ جو اقتربہ فیملی ہے اس میں تھرو آؤٹ چینج آیا ہے. ٹھیک ہے, تا ود شدہ تھرو آؤٹ آ گیا ہے. اس کی جگہ کوئی بھی روٹ لیٹر آپ لگا لیں, مطلب یہ حمزہ والا کوئی بھی روٹ لیٹر آپ لگا لیجئے تو یہ اسی طرح شدہ کے ساتھ آپ اس کو کرو گے. پھر اچھا, یہ تو آپ کا مزید فی فیملی کی ایگزامپلس تھی. اب مجرد فیملی میں نے کیا دیا, when it comes to the مجرد فیملی there are only two irregularities that occur. These irregularities only occur when the first or second root letter is a hamza. ٹھیک ہے, پہلا یا سیکنڈ روٹ لیٹر اگر حمزہ ہوگا تو مجرد فیملی سے پرابلم آئے گی. لاسٹ روٹ لیٹر اگر حمزہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. when the hamza meets with the alif in the ism file it becomes okay. so یہ آخرون اگین مد بن جاتا ہے. بس بیسیکلی آپ کو یاد ہے کہ نصرہ ینصرو نصرن فہو ناصرون, ناصرون یہاں پر آپ جب لکھو گے تو ناصرون آخر مد بن گیا, لمبا کر دیا تھوڑا سا اس کو. ٹھیک ہے, آگے یہ بی کو چھوڑ دے, اسم تفضیل ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہی نہیں ہے تو اس کو we are just going to ignore it. The hamza and alif are dropped in the commanding form. اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو ہم چارٹ کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. سو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ حمزہ کاف لام از دا روٹ لیٹر, اور اب یہ یہاں پر اکلا یاکلو اکلن فہو آکلن. ٹھیک ہے نا, کیوں لمبا ہو گیا؟ کیونکہ ناصر ان کے پیٹرن پہ ہونا تھا, تو اب یہاں دو حمزہ جب مل گئے تو انہوں نے اس کو مد کر دیا, فہو آکلن. پھر اکیلا یوکلو اکلن فہو ماکولن, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر آگے پڑ گیا اس میں جو امر میں کل. اب یہ آپ لکھا ہوا دیکھو گے تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا یہ دو لیٹر مطلب لائک کیا ہے, اس کے روٹ لیٹر کیا. سو کل یہ اس کا فعل امر ہے, کل کے کھاؤ. لا تاکل ماکلو ماکلن ماکلن ماکلتن, باقی وہی ہیں, اسم اعلیٰ اور اسم ظرف وہی ہیں. صرف فرق کہاں پڑا آپ کا, ایک اسم فاعل میں اور ایک اسم امر فعل امر میں. یہاں پر عنصر ہونا تھا یہ کل. ٹھیک ہے, کل ہو گیا بیکاز دس از ہاؤ دے رائٹ اٹ. بس اس طرح سمجھ لیں آپ, یہ آپ کو یاد کرنا ہو. ٹھیک, تو کیا ہوا ہے کہ جو مجرد فیملیز ہیں اس میں پرابلم صرف اس وقت آتی ہے جب اسم فاعل میں یا پھر اسم جو امر میں تفضیل میں بھی آتی ہے. اس کو ہم چونکہ ہم نے اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں ہم. ٹھیک, اور چینج آپ نے دیکھ لیا کہ کیا چیز ہے, بیسیکلی وہ مد بن گیا. بس ناصرون کی جگہ یہ آکلن ہو گیا, آکلن. اینڈ بیسیکلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف دیکھنے میں تھوڑا سا مد آپ کو کنفیوز نہ کرے اس لیے جاننا ضروری ہے, ورنہ بولنے میں تو ایسے ہی بولنا تھا ہم نے, جس طرح ناصرون میں بھی دو حرکہ لمبائی ہے, اسی طرح آکلن یہ اسی طرح یہ, تو یہ دو حرکہ, لیکن وہ دیکھنے میں فرق پڑ گیا. وائی؟ بیکاز اگر یہ یہاں پر حمزہ الگ لکھیں اور دوسرے حمزہ کو یہ سکون دیں گے تو جھٹکا پڑے گا. یہ رول ہے تجوید کا کہ جب حمزہ سکون کے ساتھ آتا ہے تو اس پہ جھٹکا ہوتا ہے, آپ پڑھتے ہو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک, تو اس لیے اس کو انہوں نے مد بنا دیا. اکلا یاکلو اکلن بالکل وہی, نصرا ینصرو نصرن, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آگے پھر اس میں ناصرون اور اس میں فرق آ گیا. کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ اینی کنفیوژن؟ نہیں. اوکے, اچھا اب یہ پہلا تھا کہ جب پہلا روٹ لیٹر حمزہ ہے. اب سیکنڈ روٹ لیٹر حمزہ اگر ہو تو کیا ہوگا؟ the hamza and alif are dropped in the commanding. چلے وہ دیکھ لیتے. سألا, یہ حمزہ is the second root letter. there is nothing, no problem, صحیح طرح سے آ گیا. مطلب نصرہ اگر ہوتا تو اسی طرح انہوں نے نکلے, سألا یسألو سؤالا فہو سائل, ناصر ان کی طرح آ گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. سئلا یسألو سؤالا فہو مسئول, منصور ان کی طرح آ گیا, نو پرابلم. جس طرح وہاں پر کل تھا نا, یہ دیکھا آپ نے, یہ کل کمانڈنگ فارم, اسی طرح یہاں پر سل کمانڈنگ فارم کہ پوچھو, سل. ٹھیک ہے نا, باقی کہیں پر کوئی چینج نہیں آئی. تو جو بھی ہم نے مجرد فیملی کا
چارٹ جو صرف صغیر کا یاد کیا ہوا ہے، کچھ چینجز نہیں ہے، صرف اور صرف کمانڈنگ میں چینج آئی ہے، صرف اس میں کمانڈنگ. اگر سیکنڈ روٹ لیٹر حمزہ ہو، سیکنڈ روٹ لیٹر اگر حمزہ ہو تو کمانڈنگ میں چینج آئی ہے. فرسٹ روٹ لیٹر حمزہ ہو تو کمانڈنگ میں اور اسم فاعل میں چینج آئی. ٹھیک ہے، یہ اس کا سوال کا بھی انہوں نے آگے میرا خیال میں صرف صغیر کبیر بھی دیا، اس کو بھی بے شک ہم چھوڑ دیں گے. اس کا ہم صرف ایک وہ آپ ایسا کرنا نا کہ جو کہ واپس چلتے جو انہوں نے چارٹ دیا ہوا نا، میں اس کی طرف جانا چاہ رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو دیکھ کے تھوڑا یہ. تو محموز یعنی کہ جب آپ کا روٹ لیٹر حمزہ کوئی ایک آ جائے تو کیا ہوگا؟ امینہ یأمنو امنن. ٹھیک ہے، امینہ یأمنو امنن. یہاں پر اگر یہ سمیع فیملی کے وزن پہ کیا ہوا ہے، اسیفہ یأسفو اسفن. ٹھیک، یہ آپ کا اگر حمزہ پہلا لیٹر ہے تو کہاں پر چینج آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اسم جیسے یہاں پر امینہ یأمنو امنن فہو آمنون، جس طرح ناصرون ہے آمنون، مد آ جائے گا صرف. دیٹس دا اونلی تھنگ. یا پھر اس کا جو اس فعل امر ہے اس میں چینج آ رہی ہے صرف. ٹھیک ہے، یہ مجرد میں ہو گیا. اب دوسری جو آپ کی علمہ فیملی ہے، اجل یؤجلو تأجیلا، اس میں ابھی جو ہم نے محموز کیا اس میں کوئی چینج نہیں ہے. بوآ یبویو تبویا، اس میں چینج نہیں. ٹھیک ہے، ایدا یؤیدو تأییدن. ٹھیک ہے، صرف اس کے لکھنے میں. تو یہ چارٹ بیسیکلی جو آپ کی کہہ لو کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ محموز میں فرق کن کن فیملی سے پڑتا ہے. یہ تھرڈ فیملی جاہدہ، اینڈ دین اسلمہ، اینڈ دین اقتربہ. اقتربہ آپ کی کون سی ہے؟ یہ ان میں چینج آتی ہے. وہ بھی کس میں آتی ہے کہ جب حمزہ اور الف ظاہری بات ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ہیں تو وہ بولنے کا فلو کرنے کے لیے وہ اس میں انہوں نے چینج لے کے آئے ہیں. تو جس طرح یہ جاہدہ، آخذ یؤاخذ اخاذا و مؤاخذۃ، اس کا ہم نے اسم فاعل کیا کیا تھا؟ مجاہدون، سو مؤاخذن، مؤاخذن. یہ چارٹ جو آپ کے پاس ایک محموز کا ہے نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کا آپ جو ایٹ لیسٹ جو صرف صغیر ہے نا وہ ضرور بنا لیجئے ان فیملیز کا جس میں آپ کو بتایا ہے کہ چینج آتا ہے. جو مجرد فیملیز ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر پہلا روٹ لیٹر حمزہ ہے تو چینج کہاں آئے گا آپ کا، اور سیکنڈ روٹ لیٹر حمزہ ہے تو چینج کہاں آئے گا. یہ ایگزامپلس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا چارٹ بنا لیں. باقی کس فیملی میں چینج آ رہا ہے محموز کی وجہ سے وہ ہم دیکھ لیا ہم نے کہ فیملی 3 میں آ رہا ہے، فیملی 4 میں آ رہا ہے اور فیملی 8 میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. تو ان کے چارٹس آپ بنا لیں. ٹھیک، تو کوئی کوشچن؟ ہم یہ صرف کبیر ابھی نہیں کریں گے آج، چھوٹی ہے کلاس، بٹ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اور ہم لوگ جائیں گے. یہاں پر کوئی کوشچن ہے تو ضرور مجھے بتائیے. جیسے سسٹر فریا انقلبہ فیملی بھی تو الف سے شروع ہوتی ہے نا؟ یا اوکے، انقلبہ میں چینج نہیں آ رہا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ چینج کچھ نہیں، جب ہم کریں گے اس کو خیر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. اچھا، انقلبہ اگر میں یا وہ بھی تو لاسٹ فیملی بھی تو تھی نا؟ بس بیسیکلی یہ نہیں وجہ ضروری کہ الف یا حمزہ ہے، اٹس دیٹ کہ ہاؤ از اٹ افیکٹڈ اس کی وجہ سے. کیونکہ اقتربہ، انقلبہ، آئی ڈونٹ موسٹ پروبلی انہوں نے جو آپ یہ کہہ لو کہ جو مجھے لگتا ہے کہ فرق اقتربہ میں پڑ رہا ہے لیکن انقلبہ میں نہیں پڑ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اقتربہ میں ایک لیٹر سکپ کر کے فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد تا آ رہا ہے، اور فرسٹ روٹ لیٹر جب آپ کا حمزہ ہو جائے گا تو پرابلم پڑے گی. انقلبہ فیملی میں پہلے 2 لیٹر جو ہیں وہ پارٹ آف دا فیملی ہیں تو وہاں پر حمزہ نہیں آ رہا بیچ میں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ انقلبہ قاف لام با. تو اگر یہاں پر حمزہ سم تھنگ آ بھی گیا تو ڈزنٹ میٹر، اٹس ناٹ افیکٹڈ. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ نہیں، تھوڑا سا دوبارہ پلیز ایکسپلین کریں. اوکے، میں یہاں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں لکھ سکوں. ایک سیکنڈ، مجھے نا وہ مل ہی نہیں رہا اپنا. اینی ویز میں ٹرائی کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہو نا کہ انقلبہ جو فیملی ہے، الف
یہ مجھے کرنے نہیں دے رہا. اینی ویز آپ یہ دیکھو کوئی اپنے بات نہیں، پاس آپ آپ دیکھیں verbally ہاں ایکسپلین کر. الف نون قاف لام با ہے انقلبہ, ٹھیک ہے نا. انقلبہ میں جی پہلا جو حمزہ ہے پھر نون ہے, دے آر پارٹ آف دا فیملی, ان کو آپ اوکے موو کر سکتے اوکے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس کے آگے روٹ لیٹرز ایڈ ہو رہے ہیں, تو چونکہ دونوں حمزہ ساتھ نہیں آ رہے, پرابلم نہیں آ رہی. ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے. ایک طربہ میں فیملی والا حمزہ ہے, پھر بعد میں روٹ لیٹر آ رہا ہے, اس لیے پرابلم ہے. ٹھیک اسلمہ میں بھی پہلے حمزہ ہے پھر روٹ لیٹر ہے, دیٹ از دا ریزن کہ اس میں ڈفرنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. سو اور کسی کا کوئی کوشچن ہے بتائیے, ہم ورنہ اس کو ادھر ہی آج میں آگے نہیں اور کچھ کروں گی, اس کو ادھر ہی ہم روکیں گے انشاءاللہ. آئی تھنک کہ تھوڑا سا بس میمورائزیشن اس میں ہے وہ, اور یہ جو چارٹ اگر آپ ایک چارٹ بھی اس کا یاد کر لو گے تو باقی کوئی بھی روٹ لیٹر ہوگا یو نو کہ اوکے یہاں پر یہ کرنا ہے, یاد کرنا بس ضروری ہے. ٹھیک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله, الحمد لله رب العالمين.